اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا کل بفضل اللہ وبرحمتہ، فرمایا اے محبوب فرما دیں جب اللہ کا فضل آ جائے، اللہ کی رحمت آ جائے تو میں رب تمہیں حکم دے رہا ہوں فبذالک فلیفرحوا، اللہ کی رحمت کے آنے پر، اللہ کے فضل کے آنے پر خوشیاں منایا کرو۔ کیا کیا کرو؟ بولو سارے، خوشیاں منایا کرو۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے، کوئی مولوی، کوئی عالم، کوئی پیر فقیر، کوئی دنیا دار نہیں کہہ رہا، اللہ کہہ رہا ہے فضل آئے، رحمت آئے، خوشی مناؤ۔ اب اللہ سے پوچھتے ہیں مولا فضل سب سے بڑا کون ہے، رحمت کون ہے؟ اللہ کا قرآن اس بات کا اعلان کرتا ہے، میں ترنم میں آپ کو سنانا چاہوں گا۔ اللہ نے اعلان فرمایا کل بفضل اللہ، کل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذالک فلیفرحوا۔ ایسے نہیں، قرآن سن کر ذرا ہاتھ اٹھا کر سبحان اللہ دوبارہ پڑھنے لگا ہوں۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذالک فلیفرحوا۔ فرما دیجئے جب اللہ کا فضل آ جائے، اللہ کی رحمت آ جائے، میں رب تمہیں حکم دے رہا ہوں جب اللہ کا فضل آ جائے، اللہ کی رحمت آ جائے، فلیفرحوا، خوشیاں منایا کرو۔ یہ میرے مولا فضل کون ہے، رحمت کون ہے؟ اللہ نے فرمایا وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا۔ سب سے بڑا فضل میرا مصطفیٰ ہے، سب سے بڑا فضل میرے نبی کی ذات ہے۔ اے میرے مولا رحمت کون ہے؟ اللہ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ فرمایا جب فضل آ جائے، رحمت آ جائے، خوشیاں منایا کرو۔ رحمت بھی سب سے بڑی میرے نبی کی ذات، فضل بھی سب سے بڑا میرا نبی ہے، رحمت بھی سب سے بڑی میرے نبی کی ذات، فضل بھی میرے نبی کی ذات ہے۔ فضل کے آنے پر، رحمت کے آنے پر خوشی منانے کا حکم ہو رہا ہے۔ پتہ لگا حضور کی آمد پر خوشیاں منانا کوئی نیا کام نہیں، کوئی بدعت نہیں، کوئی شرک نہیں، کوئی حرام نہیں ہے۔ حضور کی ولادت کی خوشیاں منانا میرے رب کے حکم کی تعمیل ہے، میرے رب کے حکم کی تعمیل ہے۔ یعنی اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے جب فضل آ جائے، رحمت آ جائے، خوشیاں منایا کرو۔ معلوم یہ ہوا رحمت خدا پر، فضل خدا پر خوشی منانا اللہ کا حکم۔ سب سے بڑا فضل بھی حضور کی ذات، رحمت بھی حضور کی ذات۔ گویا حضور کے آنے کی خوشی منانا قرآن کے حکم پر عمل کرنا ہے۔ بولے نا ذرا سبحان اللہ۔ دوسرا مائک ہوگا، دوسرا مائک بیٹا یا کوئی اس طرح کا مائک اس کا تو بیس زیادہ ہی ہے، بس ٹھیک ہے اسی طرح۔ تو ہم پھر کیوں نہ کہہ دیں، اس کی ہائیس بڑھا دیں اور اس کی جو ہے بیس بالکل بند کر دیں، آواز کی تھوڑی پتلی کریں، سب کی آواز آ جائے۔ یہ کلام میں پڑھنے لگا ہوں، کشمیر سے لے کر پاکستان، پاکستان سے لے کر آزاد کشمیر تک، جہاں جہاں میرا جانا ہوا، کہا جی قاری صاحب اور کچھ پڑھے نہ پڑھے یہ آپ نے ضرور پڑھنا ہے۔ تو ساروں کی آواز آ جائے۔ جب ہم نے دیکھا کہ اللہ حکم دے رہا ہے کہ میرے نبی کے آنے پر خوشیاں منایا کرو، میرے نبی کی ولادت پر خوشی کا اظہار کیا کرو، ہم حضور کی ولادت کی خوشی منا کر، ہم حضور کے ذکر کی محفلیں سجا کر، گلیاں محلے سجا کر، گھروں کو سجا کر، مسجد
مسجدوں کو سجا کر, علاقوں کو سجا کر اعلان کرتے ہیں. اور جناب گلباز قادری صاحب کے اس گھر میں اور ان کے صاحبزادے تمام میزبان حضرات یہ 12 روزہ پروگرام کا انعقاد کر کے یہ محفلیں سجا کر اعلان کیا کر رہے ہیں؟ اعلان کر رہے ہیں لوگوں سن لو, فلک کے نظاروں, زمین کی بہاروں, سبھی نے مناؤ حضور آ گئے ہیں. فلک کے نظاروں, زمین کی بہاروں, سبھی نے مناؤ. ہاتھ لہرا کر جھنڈے بنا کے ذرا ساروں کی صدا آ جائے. فلک کے نظاروں, زمین کی بہاروں, سبھی نے مناؤ. تانا ساروں کی آواز آئے. فلک کے نظاروں, زمین کی بہاروں, سبھی نے مناؤ. یہ پیچھے بیٹھے ہو چیک کرے ہو مولوی صاحب کیڑی جگہ غلطی کر سو اساں بات غلطی تو اڑی غور کر رہے ہیں کیڑی جگہ مولوی غلطی کر سی. آج کل چیک کرنے کے لیے بھی آتے ہیں لوگ کون سی جگہ قاری صاحب کوئی ایسی بات کریں ہم باہر نکلے نا وہ یار بولنی ہے جڑی گل کیتی نا یہ صحیح ہے جی. ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں. تو آپ نے نقطہ چینی نہیں کرنی, حضور کی محبت میں بیٹھنا ہے. میں کیونکہ پورے میں نے جیسا عرض کیا نا تجربہ ہو چکا ہے. میں چہرے دیکھ کے سمجھ جاتا ہوں کون کس لیے آیا ہے. میں بہت سے لوگ ایسے بھی دیکھ رہا ہوں, آپ کے چہرے دیکھ رہا ہوں جو سننے کے لیے نہیں آئے, وہ کسی اور چکر میں آئے ہوئے. لہذا مہربانی کر کے آپ حضور کے ذکر کے لیے آیا کریں, ذکر رسول سننے کے لیے آیا کریں. جناب صاحب موبائل بھی آپ نے آن کیے ہوتے ہیں, ٹچ موبائل, کبھی کسی کے ساتھ بات چیت ہو رہی ہے, گپ شپ ہو رہی ہے بیٹھے ہوئے محفل میں. جب حضور کے ذکر کی محفل میں آ جائیں تو پھر یہ ساری چیزیں چھوڑ کر حضور کا ذکر سننا ہے. ٹھیک ہے جی, توجہ ہے نا. اور جو نوجوان بیٹھے ہیں ساتھ باتوں میں بھی لگے ہوئے ہیں کہ قاری صاحب یہ کیا کر رہے ہیں, وہ کیا کر رہے ہیں, مجھے نہ دیکھیں آپ کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں, کیونکہ مذاق بنانے کی عادت ہوتی ہے لوگوں کی. کوئی حضور کا ذکر کر رہا ہو تو اس پہ بھی مذاق بنا رہے ہوتے ہیں جی, آپس میں عظیم مذاق, جیسے کوئی لطیفہ سنا رہے ہو. حضور کا جب ذکر ہو تو ذکر سنانے والے کو نہ دیکھیں, یہ دیکھیں ذکر کس کا ہو رہا ہے. ہم نکمے, سیاکار, گناہگار, بدکار, ہم جیسا کوئی گناہگار نہیں ہے, لیکن ذکر حضور کا ہو رہا ہے. ٹھیک ہے جی, میں تو کچھ بھی نہیں ہوں نا, مجھے ادھر عزت مل رہی ہے حضور کی وجہ سے, آپ کو عزت مل رہی ہے حضور کی وجہ سے, حضرت کو عزت مل رہی ہے, ان کے بیٹوں کو, ان کے گھر کے افراد کو عزت مل رہی ہے حضور کی نسبت کی وجہ سے. تو لہٰذا جب حضور کی بات ہو تو پھر حضور کی بات سننی ہے آپ نے, اور چیزوں پہ توجہ نہیں کرنی. جو پیچھے میرے نبی کے غلام بیٹھے ہوئے ہیں ذرا توجہ میری طرف, حضور کا ذکر سننا ہے. ہاں ذکر رسول سن کر چہرے پہ مسکراہٹ آئے اور بات ہے, لیکن ہنسی مذاق میں اگر چہرے پہ مسکراہٹ آئے تو پھر یہ اچھی بات نہیں ہے. لہٰذا میں آپ کا مہمان ہوں, ذرا محبت کے ساتھ آپ نے سننا ہے. سب کی آواز آئے. فلک کے نظاروں, زمین کی بہاروں, سبھی نے مناؤ. اٹھو غم کے مارو, چلو بے سہارو, خبر یہ سناؤ حضور آ گئے ہیں. اٹھو غم کے مارو, چلو بے سہارو,
خبر آمنہ کی، میرے گھر میں آؤ۔ آخر تک آواز آ جائے۔ یہ بڑی بڑی لوگوں نے فرمائشیں کی، لیکن میں نے ہر جگہ یہ کلام نہیں پڑھا، آپ کو بغیر فرمائش کے میں سنا رہا ہوں، لہذا قدر کرتے ہوئے ساروں کی آواز آئے، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں۔ لوگ کہتے جناب یہ میلاد کہاں سے آیا، صحابہ نے تو نہیں منایا۔ جی کہتے ہیں نا لوگ، ہم نے کسی کو کچھ نہیں کہنا، ہم نے اپنا عقیدہ بیان کرنا ہے۔ اعتراض ہم پہ کریں گے تو جواب تو ہم دیں گے، کیونکہ یہ ہم پہ اعتراض نہیں ہے، یہ حضور کے میلاد پر اعتراض ہے۔ ہم نہ کسی کو چھیڑتے ہیں، لیکن کوئی چھیڑے تو پھر چھوڑتے بھی نہیں ہیں، جواب تو دیتے ہیں۔ آپ کو کوئی امتحان میں سوال آتا ہے تو کیا سوال خالی چھوڑ کے آ جاتے ہیں؟ جواب دے کر آتے ہیں نا۔ اگر جواب آتا ہو تو آپ کہتے ہیں جی نہیں نہیں، ہم نے جواب دے کر آنا ہے، سوال کیا گیا ہے، لہٰذا ہم نے کامیاب تب ہوں گے جب جواب دیں گے۔ تو سوال لوگوں کا ہوتا ہے میلاد کہاں سے صحابہ نے منایا؟ میں نے کہا مجھے یہ بتاؤ، صحابہ نے منایا وہ تو میں ثابت کروں گا انشاءاللہ، لیکن مجھے پہلے یہ بتاؤ کیا صحابہ نے تمہاری طرح جو کام تم کر رہے ہو کیا صحابہ نے کیے؟ کہا جی سمجھ نہیں آئی۔ میں نے کہا تم جلوس نکالتے ہو؟ کہا جی نکالتے ہیں۔ میں نے کہا سیرت نبوی کانفرنس کرتے ہو؟ کہا جی کرتے ہیں۔ میں نے کہا کیا صحابہ نے کی؟ کہا جی نہیں۔ میں نے کہا دستار فضیلت سال کے بعد 2 سال کے بعد مدارس کے اندر جو حفاظ ہوتے ہیں، قرآن پاک حفظ کرنے والے بچے، ان کی خوشی میں پروگرام رکھے جاتے ہیں، دستار فضیلت پگڑیاں پہنائی جاتی ہیں بچوں کو، دستار فضیلت کا پروگرام ہوتا ہے۔ کیا صحابہ نے کیا؟ بے شمار صحابہ حافظ قرآن تھے، کسی کی دستار فضیلت نہیں کی گئی۔ کیا صحابہ نے کیا؟ کہا جی نہیں۔ میں نے کہا اسی طرح رمضان المبارک کے مہینے میں تم جشن قرآن مناتے ہو، قرآن کے آنے کی خوشی۔ اب سنیو 6 پروگرام تمہارے ہو چکے ہیں، یہ غالباً 6واں پروگرام ہے۔ تو جڑی گل میں کرن لگا نا، یہ 6 چھٹے جتنے 5 پروگرام ہوئے نا، اتنی اس ان پروگراموں میں آپ کو مزہ نہیں آیا ہوگا جو اس جملے پر مزہ آئے گا۔ سنیے گا اور ایسی زبان اللہ کے پورا علاقہ گونج جائے۔ بات میرے اور آپ کے عقیدے کی ہے، سنیے گا، توجہ فرمائیں۔ کہا جی کہاں سے صحابہ نے کیا میلاد منایا؟ میں نے کہا مجھے بتاؤ کیا تم جشن قرآن مناتے ہو؟ کہا جی مناتے ہیں۔ میں نے کہا جشن قرآن کا مطلب کیا؟ کہا جی قرآن کے آنے کی خوشی منانا، قرآن کے آنے کی خوشی منانا، قرآن کے آنے کی خوشی منانا۔ میں نے کہا قرآن آیا خوشی ہے؟ کہا جی ہے۔ میں نے کہا کیا صحابہ نے منایا جشن قرآن؟ کہا جی نہیں۔ تو میں نے کہا سنی کا جملہ سنو، ارے میلاد پر اعتراض کرنے والوں کہ حضور کے آنے کی خوشی کیوں مناتے ہو؟ ارے اگر تم لوگ قرآن کا جشن منا سکتے ہو، اب جملہ ایسا ہاتھ اٹھا کر سینے کا زور لگا کر سبحان اللہ کی صدا آنی چاہیے، سنو اپنا عقیدہ۔ میں نے کہا ارے اگر تم قرآن کے آنے کی خوشی منا سکتے ہو تو سنی قرآن والے کی خوشی کیوں نہیں مناتے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بولو ذرا سبحان اللہ، ہاتھ چاہ کے بولو سبحان اللہ۔ سمجھ آ رہی ہے آپ کو بات؟ جی بحث نہ کیا کریں، بس اتنی بات کریں۔ قرآن کا جشن مناتے ہو؟ کہا جی مناتے ہیں۔ صحابہ نے منایا؟ نہیں۔ تم کیوں مناتے ہو؟ بھائی دیکھیں اعتراض کا جواب اعتراض کی طرح ہوتا ہے نا، اسی طرح کا جواب جس طرح کا سوال ہے، اس طرح کا جواب جس طرح کا سوال کیا جاتا ہے۔ بھائی صحابہ نے میلاد نہیں منایا تو صحابہ نے تو سیرت نبوی کانفرنس بھی کوئی نہیں کی، جناب صحابہ نے تو یہ اس طرح کے جناب جشن قرآن کے جلسے بھی نہیں کیے۔ صحابہ نے یہاں تک جس مسجد میں آپ نماز پڑھتے ہیں کارپٹ ہوتی ہے، یہ مسجد کے اندر ہوتی ہے نا، کیا صحابہ نے کارپٹ پہ سجدے کیے؟ کوئی ایک مائی کا لال ثابت کرے۔ مٹی پہ سجدے کرتے رہے صحابہ۔ صحابہ سارے کے سارے میرے آقا کی ابتدا میں مٹی پہ سجدے کرتے رہے۔ سب سے بڑی بدعت تو آپ نے مسجد کے اندر ڈالی ہوئی ہے، ان کے بقول میں ان کی بات کر رہا ہوں۔
اس طرح اگر لیا جائے ہر چیز کو نیا کام بدعت حرام شرک، تو جو آپ مسجد کے اندر سپیکر استعمال کرتے ہیں کیا صحابہ نے استعمال کیا؟ نہیں، دور کے مطابق چینج آتی ہے۔ اب سنیے، قرآن سے میں ثابت کرتا ہوں، حدیث سے میں ثابت کرتا ہوں صحابہ نے میلاد منایا یا نہیں منایا۔ مسلم شریف کو کھولیے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں اس روایت کے، آپ فرماتے ہیں کہ حضور کے صحابہ مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے، مسجد نبوی کے صحن میں بیٹھے ہوئے تھے، حضور کا ذکر کر رہے تھے، اللہ کا ذکر کر رہے تھے، رسول کا ذکر کر رہے تھے۔ اسی دوران ان کی محفل سجی ہوئی تھی، اس محفل میں اچانک کملی والے آقا تشریف لے آئے۔ کون آ گیا جی؟ کملی والے آقا۔ کتنی بڑی خوش قسمت وہ محفل ہے، اور کتنے خوش قسمت لوگ ہیں جو ذکر حضور کا کر رہے ہیں اور ان کی محفل میں حضور خود تشریف لے آئے۔ اور ہمارا عقیدہ ہے کہ میلاد کی محفلوں میں حضور آتے ہیں۔ میرا ایمان ہے کہ اس محفل میں بھی حضور جلوہ گر ہوں گے۔ میلاد کی محفل میں حضور آتے ہیں، ہمیں نظر نہیں آتے، نظر والوں کو نظر آتے ہیں۔ سنیے گا، تو میں کیا عرض کر رہا ہوں، میلاد کی محفل حضور علیہ السلام کے صحابہ کرام مسجد نبوی میں بیٹھے، حضور آئے، آقا نے فرمایا ما اجلسکم، اے میرے صحابہ یہ جلسہ کیسا ہے، یہ محفل کیسی ہے، تم بیٹھے ہوئے ہو، کیوں بیٹھے ہو، وجہ کیا ہے؟ تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ، اے کملی والے آقا، اے نبیوں کے سلطان، ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، جلسنا ندعو اللہ ونحمدہ علی ما ہدانا لدینہ ومن علینا بکا۔ اے اللہ کے رسول، ہم یہاں بیٹھے ہیں، میرے آقا نے فرمایا اے میرے غلاموں کیوں بیٹھے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ، اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں، اللہ نے ہمیں اسلام جیسا دین عطا فرمایا، اور ومن علینا بکا، اے اللہ کے رسول، اور اس بات کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ اللہ نے آپ کی صورت میں ہمیں رسول عطا فرمایا، آپ کی صورت میں اللہ نے ہمیں رسول عطا فرمایا۔ آپ کے میلاد کی محفل سجا کر بیٹھے ہیں، آپ کی آمد کا ذکر کر رہے ہیں کہ آپ کی صورت میں اللہ نے ہم پر احسان فرمایا۔ میرے آقا نے فرمایا اے میرے غلاموں، کیا تم قسم اٹھا سکتے ہو، کیا تم قسم اٹھا سکتے ہو؟ دیکھیں کوئی بندہ کسی سے پوچھے نا، جب کنفرم کرنا وہ کہتا ہے قسم اٹھاؤ۔ حضور فرما رہے صحابہ سے، یقین صحابہ پہ تھا، فرمایا قسم اٹھاؤ۔ صحابہ کے اندر تو کوئی شک والی بات نہیں ہے، قسم کیوں اٹھوائی؟ سنیے، میرے آقا نے فرمایا اے میرے صحابہ قسم اٹھاؤ۔ عرض کی یا رسول اللہ، ہم قسم اٹھاتے ہیں، اسی لیے بیٹھے تھے کہ اللہ کا شکر ادا کریں، آپ کی صورت میں اللہ نے ہم پر احسان فرمایا، آپ کے ذکر کی محفل اسی لیے سجا کر بیٹھے تھے۔ میرے کریم آقا نے فرمایا اے میرے صحابہ سن لو، میں نے تم سے قسم اس لیے نہیں اٹھوائی کہ مجھے تم پہ کوئی شک گزرا ہے، بلکہ میں نے تم سے قسم اس لیے لی ہے، تم ادھر میرے ذکر کی محفل سجا کر بیٹھے تھے، ادھر میرے پاس جبریل آ گئے تھے، ادھر میرے پاس جبریل آ گئے تھے۔ جبریل نے عرض کی یا رسول اللہ، آپ کے غلام ادھر بیٹھ کر آپ کی محفل سجا کر بیٹھے ہیں، اب اگلا جملہ سنو گے جو مجاؤ گے، سبحان اللہ کی صدا دلوں سے نکلے گی۔ فرمایا اے اللہ کے محبوب نبی، جبریل امین عرض کرتے یا رسول اللہ، آپ کے غلام یہاں محفل سجا کر بیٹھے ہیں، ادھر اللہ
میں آپ کے غلاموں پر فخر کر رہا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بولو سبحان اللہ. آپ کے ان غلاموں پر اللہ فخر کر رہا ہے. سبحان اللہ. اللہ فرما رہے ہیں اے فرشتوں، فخر کیسے کر رہا ہے؟ اللہ فرشتوں کو کہہ رہا ہے اے فرشتوں دیکھو میرے بندے مسجد نبوی میں بیٹھ کر میرے محبوب کے ذکر کی میلاد کی محفل سجا کر بیٹھا. تو صحابہ نے منایا یا نہیں منایا؟ کہا جی نہیں ایسے نہیں منایا. یہ آپ نے بات گول کر دی ہے، پھیر دی ہے بات، گھما پھرا کے بات کر رہے ہیں. ہم تو کہہ رہے ہیں کہ جیسے آپ مناتے ہو ایسے نہیں منایا. میں نے کہا کیسے؟ کہا جی دیکھا نا آپ لائٹنگ کرتے ہیں، گلیاں سجاتے ہیں، محلے جھنڈیاں لگاتے ہیں. میں نے کہا کہنا کیا جاتا ہے؟ کہا جی صحابہ نے لائٹنگ کی، جھنڈیاں لگائی. میں نے کہا جی نہیں. پھنس گئے نا پھر سنی آپ، پھنس گئے. دیکھا ہے ہم نے کیسا سوال کیا، سارے سنی پھنس گئے. میں نے کہا ابھی صبر تو کرو، سنی ابھی بولا نہیں ہے. کہا جی کیا بولنا ہے؟ میں نے کہا سن اعلیٰ حضرت کا غلام بولے. اعلیٰ حضرت نے فتاویٰ رضویہ میں 4 سوال کیے، اس پر میں نہیں جا رہا. وہ 4 سوال ایسے تھے آج تک کوئی مائی کا لال جواب نہیں دے سکا. سنیے گا. اچھا میں کہنے لگا جناب یہ دیکھیں نا آپ جناب جڑیاں لگاتے ہیں، جناب لائٹنگ کرتے ہیں، صحابہ نے تو نہیں کی. پھنس گئے نا آپ. میں نے کہا ابھی میں پھنساتا ہوں. کہا جی آپ ہمیں کیسے پھنسائیں گے؟ میں نے کہا سوال جیسا کیا ہے ویسا سوال میں بھی کروں گا. پھنسو گے؟ کہا جی کیسا سوال؟ میں نے کہا تم نے اعتراض کیا کہ صحابہ نے جناب لائٹنگ نہیں کی، جڑیاں نہیں لگائی، محلے نہیں سجائے، گلیاں نہیں سجائی، گھر نہیں سجائے، مسجدیں نہیں سجائی، تم کرتے ہو. میں نے کہا مجھے بتاؤ ہم لائٹنگ کرتے ہیں، صحابہ نے نہیں کی. کہا جی نہیں کی. میں نے کہا مجھے بتاؤ کیا صحابہ کے دور میں لائٹ تھی؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. جی یہ کیا بات ہوئی؟ میں نے کہا مجھے بتاؤ صحابہ کے دور میں لائٹنگ تھی یا بجلی تھی؟ کہا جی نہیں. کہا جی جڑیاں لگاتے ہو؟ میں نے کہا کیا صحابہ کے دور میں اس طرح کا کاغذ، اس طرح کا کپڑا تیار ہوتا تھا؟ کہا جی نہیں. میں نے کہا پھر جڑیاں کہاں سے لگاتے، لائٹنگ کہاں سے کرتے؟ کہا جی سمجھ نہیں آئی. میں نے کہا اس دور میں تو کپڑا صحابہ کے پاس نہیں تھا کفن کے لیے. بے شمار صحابہ قبر میں دفن کیے گئے، کپڑا نہیں تھا کفن کے لیے، کفن کے بغیر دفن کیے. میں نے کہا وہ جڑیاں کہاں سے لگاتے؟ میں نے کہا اس وقت اگر یہ سسٹم ہوتا تو وہ کرتے. انہوں نے اپنی استطاعت کے مطابق جو کرنا تھا محفلیں حضور کی سجائی. کہا جی جلوس نہیں نکالا. میں نے کہا میں ثابت کرتا ہوں جلوس نکالا ہے. کہا جی کہاں؟ میں نے کہا مسلم شریف کو اٹھاؤ. میرے آقا جب مکہ شریف سے مدینہ منورہ ہجرت فرماتے ہیں، پڑھو حدیث مسلم شریف کی. فرمایا سعید الرجال والنساء فوق البیوت وتفرق الغلمان والخدم في الطرق ينادون یا محمد یا رسول اللہ. کہہ دو ذرا سبحان اللہ. کہا جی کیا سنایا آپ نے؟ میں نے کہا حدیث پڑھو مسلم کی. مسلم کے الفاظ ہیں جب حضور مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت فرماتے ہیں تو لوگ، عورتیں چھتوں پہ چڑھ گئی، بچے چھتوں پہ چڑھ گئے، اور نوجوان اور باقی لوگ بے شمار جلوس کی شکل میں رستوں میں جمع ہو گئے، اور سارے جلوس کی شکل میں جمع ہو کر حضور کی آمد پر جلوس کی شکل میں یا محمد و یا رسول اللہ کے نعرے لگا رہے ہیں. نوجوان ماشاءاللہ تساں کشمیر آزاد کرا لے سو. جڑے تساں نے جناب ماشاءاللہ آپ کے جو جذبات ہیں نا بھئی ایک نعرہ ہی کوئی لگا دیتا ہے حضور کا ذکر سن کے. کوئی نوجوان لگائے گا خادم رضوی کا غلام.
نہ ہو جائے. ذرا ہاتھ اٹھا کر سارے بولیں جی. انہیں جانا انہیں تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت من سب نبیا فاقتلوه. من سب نبیا من سب نبیا. تو ہمیں صرف حضور سے غرض ہے. ہم کہتے ہیں انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام. اعلیٰ حضرت نے 300 سال برس پہلے کتنے برس پہلے یہ فرما دیا لوگوں ایک وقت آئے گا لوگ اعتراض کریں گے. انہیں کہہ دینا ہمیں تم سے کوئی غرض نہیں. تم نے جتنا بھونکنا ہے بھونک لو, جتنا اعتراض کرنا ہے کر لو. ہم تو یہی کہتے رہیں گے انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر. انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر. لیکن آپ کہیں گے جناب بات شعر تو یوں ہے انہیں جانا انہیں مانا. آپ کہہ رہے ہیں جناب انہیں جانا انہیں مانا. میں نے کہا امیر المجاہدین ویل چیئر پہ بیٹھنے والا وہ بابا علامہ خادم حسین رضوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ پوری زندگی یہ شعر پڑھتے رہے انہیں جانا انہیں مانا. لیکن جب فیض آباد کی سرزمین پر نبی کی ناموس کے لیے آئے دھرنا دیا اس جگہ بیٹھ کر آپ نے اچانک فرمایا انہیں جانا انہیں مانا. اور یہ کہہ کہ امیر المجاہدین کی ویڈیو آج بھی یوٹیوب کے اندر موجود ہے. یہ جملہ بول کر انہیں جانا انہیں مانا کہہ کر آپ وجد میں آ گئے. اے امیر المجاہدین پوری زندگی آپ یہ کہتے رہے انہیں جانا انہیں مانا. یہاں آ کر آپ کہہ رہے ہیں انہیں جانا انہیں مانا. محبت والوں نے اس بات کا وضاحت کر دی اور اس بات کا جملہ اس بات کا جواب دے دیا. وہ کہنے لگے وجہ یہ ہے سن لو پوری زندگی بابا جی کہتے رہے جناب انہیں جانا انہیں مانا. فیض آباد میں آ کر آپ نے کہا انہیں جانا انہیں مانا. وجہ یہ تھی پہلے جب پڑھتے تھے انہیں جانا انہیں مانا اس وقت حضور سامنے نہیں تھے. لیکن جب فیض آباد کی سرزمین پہ پڑھا انہیں جانا انہیں مانا. وجہ یہ تھی کہ نبیوں کا امام سامنے آ گیا تھا. بولو ذرا سبحان اللہ. انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام. للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان تاریخ جلوس نہیں نکالتے. میں نے کہا تم نے جلوس کبھی نہیں نکالا. کہا جی نکالا ہے لیکن دیکھیں میلاد والا نہیں نکالا. میں نے کہا جو جلوس تم نکالتے ہو ڈیزل اینڈ کمپنی کیا صحابہ نے نکالا؟ کہا جی نہیں. تو میں نے کہا تمہارے لیے جائز تو ہمارے لیے میلاد کا جلوس جائز نہیں. جو اپنے لیے کرتے ہو دوسروں کے لیے بھی مانو نا. تو صحابہ نے جلوس نکالا ہے. یہ الگ بات ہے کہ دور کے مطابق چینجنگ ہوتی گئی. جس طرح پہلے یہ اسپیکر نہیں ہوتے تھے اب اسپیکر کے بغیر کوئی نماز بھی نہیں پڑھاتا. جمعے میں دیکھیں نا آپ اسپیکر لگتے ہیں یا نہیں لگتے؟ ہر مسجد میں لگتے ہیں. اور تقریر بھی ہوتی ہے نماز بھی پڑھائی جاتی ہے تلاوت بھی ہوتی ہے سب کچھ ہوتا ہے. کعبہ شریف چلے جائیں جو حج عمرہ کرتے ہیں جا کر دیکھیں نماز کہاں ہو رہی ہے اسپیکر میں. مسجدیں کبھی پہلے پکی تھی ابھی دیکھیں مسجد میں رنگ روگن بھی ہو گیا ٹائلیں بھی لگ گئی فرش بھی پکے کارپٹ بھی بچھی ہے سب کچھ ہے. کیا صحابہ کے دور میں ہوا؟ جواب آتا ہے نہیں. تو ہر دور کے مطابق چینجنگ آئی. اب سنیے گا یہ ہے میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. پھر کہا جی 12 ربیع الاول آپ لوگ ایک نئی عید لے آئے. یہ کہاں سے آ گئی؟ 2 عیدیں ہیں عید الفطر عید الاضحیٰ. عید میلاد النبی تو کوئی نہیں ہے. میں نے کہا مجھے بتاؤ کیا پکی بات ہے کہ 2 عیدیں ہیں؟ کہا جی بالکل پکی ٹھکی بالکل پکی ٹھکی بات ہے. 2 عیدیں ہیں 2 عیدوں سے زیادہ نہیں.
تو میں نے کہا اگر یہ اعلیٰ حضرت کا غلام اگر 2 سے زیادہ عیدیں ثابت کر دے تو یہ ثابت کریں. میں نے کہا مسلم شریف کو اٹھا لو تمہیں سمجھ آ جائے گی, ابن ماجہ کو اٹھا لو, حدیث کی سیاستہ کی کتابوں کو اٹھا لو, تو حدیث کیا لکھا ہے؟ میں نے کہا وہاں لکھا ہے حضور فرماتے ہیں کہ اللہ نے جمعے کے بارے میں آقا فرماتے ہیں ان ھذا یوم عید, فرمایا کہ حضور فرماتے ہیں کہ یہ جو جمعہ ہے, جمعے والا دن مومنوں کی عید ہے. اس دن تم غسل کیا کرو, نئے کپڑے پہنا کرو, خوشبو لگایا کرو, مسواک کیا کرو. یہ حدیث کے آگے الفاظ ہیں. اس دن تم خوشی منایا کرو, یعنی کپڑے نئے پہن کے, صاف کپڑے پہن کے, غسل کر کے, خوشبو لگا کر, مسواک کر کے خوشی کا اظہار کرو. کیوں؟ فرمایا کہ جمعے کا دن مسلمانوں کے لیے عید کا دن ہے. اور اسی طرح پتہ یہ لگا جمعے کا دن عید کا دن ہے. صحابہ نے حضور سے پوچھا یا رسول اللہ جمعے کا دن عید والا کیوں ہے؟ تو آقا نے فرمایا اس لیے کہ جمعے کے دن میرے باپ اور تم ساروں کے باپ, پوری انسانیت کے باپ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے جمعے کے روز پیدا فرمایا. سمجھ گئے ہو آپ؟ اگلی بات آپ سمجھ گئے. جس دن آدم علیہ السلام آ گئے وہ دن ہو گیا عید والا. جس دن آدم علیہ السلام آ گئے وہ دن ہو گیا عید والا. تو جس دن آدم کا بھی امام, سارے نبیوں کا امام, جس کی وجہ سے آدم بنے, جس کی وجہ سے عیسیٰ بنے, ساری انسانیت, ساری کائنات, فلک, شجر, قمر, شمس و قمر, شجر و حجر, انسان, حیوان, چرند, پرند, ساری کائنات جس کی وجہ سے بنی ہے, جس دن وہ آیا ہے وہ دن عید والا کیوں نہیں ہو سکتا؟ اچھا جب ساری باتیں ختم ہو جائیں پھر کہتے ہیں جی قرآن تے آؤ, قرآن بچوں ثابت کرو. سب کچھ ہو جائے نا آخر میں پھر کہتے ہیں جی قرآن میں تو نہیں لکھا. قرآن میں کہا ہے جی کہ اللہ تعالیٰ نے عید قرار دیا ہو. میں نے کہا پڑھو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ. عیسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں ربنا انزل علینا, ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا, عیدا لاولنا, عیدا لاولنا, عیدا لاولنا وآخرنا. عرض کی مولا میری قوم کہہ رہی ہے کوئی کھانا پینا, کوئی لنگر نازل کر. یہ قرآن ہے. اس طرح ساڑھے سنی لنگر تو بغیر نہیں رہنے نا, حضرت عیسیٰ کے امتی بھی نہیں رہتے. عرض کی مولا اوپر سے نازل کر, کھانا پینا نازل کر. اللہ نے فرمایا کھانا پینا نازل کروں. عرض کی مولا میں کیا کروں, بار بار مجھے آ کر کہتے ہیں, اللہ کے نبی تھے نا, تو پیر کو جا کر بار بار مرید کے پیر صاحب کام کر دینا ہمارا. پیر صاحب جو صحیح پیر ہوگا وہ کہے یار مرید بیچارہ پریشان ہے, چلو کام کروا دیتے ہیں اس کا. اچھا یا دعا کے لیے کہتے ہیں تو پیر صاحب کہتے ہیں چلو میں دعا کرتا ہوں یا دم کرتا ہوں یا کچھ بھی کرتا ہوں. یعنی پیر جو ہوگا وہ کرم کرے گا. تو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں امتی آئے, عیسیٰ علیہ السلام دعا کریں اللہ کی بارگاہ میں, اللہ اوپر آسمان سے نازل کرے. آپ نے فرمایا بھئی یہ دنیا کی جو محنت مزدوری ہے اس سے تمہیں کھانا مل جاتا ہے. کہا نہیں جی ہمیں مزدوری ہم سے نہیں ہوتی ہے, محنت ہم سے نہیں ہوتی, اوپر سے آئے. آپ پریشان ہو گئے. آپ نے فرمایا اب یہ تنگ کر رہے ہیں, اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا. اے میرے مولا اوپر سے آسمان سے جنت سے دسترخوان نازل فرما, کھانا پینا نازل فرما تاکہ ان کی پریشانی دور ہو جائے. میرے رب نے فرمایا جس دن کھانا پینا آئے گا وہ دن کیا ہوگا, اس دن تم کیا محسوس کرو گے؟ عرض کی عیدا لاولنا, عیدا لاولنا وآخرنا. کی مولا جس دن کھانا پینا آئے گا نا آسمان سے وہ دن ہمارے لیے بھی, ہمارے اگلوں کے لیے بھی, ہمارے پچھلوں کے لیے بھی وہ دن عید والا بن جائے گا. تو اب مجھے جملہ کہنے دو جس روز حضرت عیسیٰ آپ کے لیے اور آپ کی قوم کے لیے آسمان سے کھانا ہو گیا, تو جس کے صدقے سب
امام سیوطی خصائص الکبریٰ کے اندر لکھتے ہیں آجی جھنڈیاں کہاں سے آ گئی؟ امام سیوطی وہ ہستی جنہیں 70 سے زائد بار آنکھ دیکھتے ہوئے بیداری کی حالت میں، ظاہری طور پر بیداری کی حالت میں حضور کا دیدار ہوا، اللہ کے محبوب نبی نے اپنا دیدار عطا فرمایا۔ وہ امام سیوطی آپ خصائص الکبریٰ کے اندر بیان فرماتے ہیں جس دن میرے کملی والے آقا دنیا میں آئے اس دن جبریل 70,000 فرشتوں کے جرمٹ میں جلوس میں، یہ فرشتوں کا جلوس بھی ثابت ہو گیا، 70,000 فرشتوں کے جلوس میں حضرت جبریل آئے اور آپ کے ہاتھوں میں 3 جھنڈے موجود تھے۔ ایک جھنڈا آپ نے مشرق میں لگایا، ایک جھنڈا آپ نے مغرب میں لگایا، ایک جھنڈا کعبے کی چھت پر لگایا۔ اے جبریل یہ کیا کر رہے ہو؟ فرمایا لوگوں سن لو، 14ویں صدی والوں کو بتانا چاہتا ہوں، لوگوں سن لو، نبی کی ولادت پر یہ جھنڈیاں لگانا، جھنڈے لگانا، یہ خوشیاں منانا کوئی نیا کام نہیں ہے، مجھے جبریل کی سنت ہے۔ وہ جھنڈیاں لگا رہے، حضرت جبریل آ رہے، فرشتے آ رہے، پوچھو وجہ کیا ہے؟ ایک ہی جواب آتا ہے، خوشی ہے آمنہ کے لال کے تشریف لانے کی، خوشی ہے تشریف لانے کی، خوشی ہے آمنہ کے لال۔ آقا جس دن آئے اللہ نے فرشتوں کو حکم دے دیا کسی عورت کے ہاں بیٹی پیدا نہ ہو۔ اچھا یہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بیٹی کوئی نعوذ باللہ زحمت ہے، لیکن اس دور کی بات تھی کہ جس دور میں بچیوں کو زندہ دفن کیا جاتا تھا، اور حضور جب آئے تو اللہ یہ نہیں چاہتا تھا کہ ظاہر سی بات ہے جب باپ اپنی بچی کو خود دفن کر کے آئے گا، مائیں روئیں گی، گھر میں ماتم والی کیفیت ہوگی، رونا اور پریشانی، غم کی کیفیت۔ اللہ یہ نہیں چاہتا تھا کہ جس دن میرا محبوب دنیا میں آئے کسی چہرے پہ پریشانی ہو، فرمایا نہ، میرا محبوب آ رہا ہے ہر چہرے پہ مسکراہٹ ہونی چاہیے۔ اللہ نے بیٹے تقسیم کیے، بیٹے تقسیم کیے، تو گویا اللہ نے اپنے محبوب نبی کی خوشی میں بیٹے تقسیم فرمائے۔ آپ آئے تو دل جگمگائے، آگے شعر کیا ہے؟ اگر کسی کو یاد ہے میں پڑھ دیتا ہوں، حضرت کی فرمائش ہے، حضور آپ آئے تو دل جگمگائے۔ یہ میں نے کبھی پڑھا نہیں ہے، یہ طرز بھی میں نے خود ہی بنا لی ہے فوراً اپنی طرف سے، ٹھیک ہے جی۔ یہ اللہ کا کرم ہوتا ہے کہ حضور کا جب ذکر ہو رہا ہو تو ادھر سے ایک آمد ہو جاتی ہے، تو آواز آئے حضور آپ آئے تو دل جگمگائے، حضور آپ آئے تو دل جگمگائے، ورنہ ہم لاچاروں کا کیا حال ہوتا، ورنہ ہم لاچاروں کا کیا حال ہوتا، حضور آپ آئے تو دل جگمگائے، ورنہ ہم لاچاروں کا کیا حال ہوتا، خوشی ہے آمنہ کے لال، خوشی ہے آمنہ کے لال کے تشریف، حضور آپ آئے تو دل جگمگائے۔ یہ میرے مولا تو نے بیٹے تقسیم فرمائے، بیٹیاں کیوں نہیں؟ فرمایا تم لنگر تقسیم کرتے ہو میرے نبی کی خوشی میں، فرمایا میں بھی اپنی سنت بنانا چاہتا تھا تاکہ تم مجھے دیکھ کر تم بھی میرے نبی کی خوشی مناؤ۔ فرمایا تم لنگر تقسیم کرتے ہو، چاول مٹھائی
مٹھائی شربت فلاں فلاں فلاں، حضور کی ولادت کی خوشی میں یہ چیزیں تقسیم کرتے ہو؟ فرمایا میں رب ہوں، میں نے اپنے محبوب کی خوشی میں کائنات کی ماؤں کو بیٹے تقسیم فرمائے ہیں۔ فرمایا وجہ ایک ہی ہے، کسی چہرے پہ پریشانی نہیں ہونی چاہیے، مسکراہٹ آنی چاہیے، گویا اللہ کی بھی آواز آ رہی ہے بیٹے اس لیے تقسیم ہوئے ہیں، حضور آپ آئے تو دل جگمگائے، حضور آپ آئے۔ اب آخر میں چند باتیں میری گفتگو ختم، حضرت آمنہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتی ہیں حضور میرے گھر آئے، جب میرا لال دنیا میں آیا، خرج منی نور، میرے جسم سے نور نکلا، اس نور کی روشنی میں میں نے مشرق بھی دیکھ لیے، میں نے مغرب بھی دیکھ لیے، جنوب و شمال پوری کائنات دیکھ لی، شام کے محلات بھی میں نے دیکھ لیے، اور فرمایا جب میرا لال دنیا میں آیا، فرماتی ہیں میرے کمرے کی دیواریں پھٹنے لگ گئی۔ اچھا کوئی عورت پاس نہیں ہے، کوئی دائی، کوئی عورت، کوئی پاس نہیں، رات کا اندھیرا ہے، 12ویں رات ہے، سحری کا وقت، رات جا رہی ہے، صبح آ رہی ہے، اس گھر کے اندھیرے میں فرماتی ہیں چراغ بجھ گیا، اندھیرا ہو گیا، فرماتی ہیں میں ڈر گئی، اچانک اسی ڈرتے ڈرتے ایک اور ڈر پیدا ہو گیا، وہ ڈر کیا تھا؟ فرماتی ہیں میں پریشان ہو گئی، اچانک میرے کمرے کی دیواریں پھٹنے لگے۔ اب دیکھیں نا زلزلہ آ جائے تو لوگ ڈر جاتے ہیں، تو اکیلی عورت ایک گھر میں اندھیرے میں ہو، چراغ بھی بجھ جائے، اچانک کمرے کی دیواریں پھٹنا شروع ہو جائیں تو پھر ڈر تو پیدا ہوتا ہے۔ فرماتی ہیں اچانک کمرے کی دیواریں پھٹی، ان دیواروں میں سے لمبے قدوں والی 3 عورتیں داخل ہوئی، میں اور ڈر گئی کہ یہ کون ہیں؟ حضرت آمنہ فرماتی ہیں میں ڈر گئی، میں نے کہا آنے والی ہو تم کون ہو؟ کہنے لگی آمنہ پریشان نہ ہو، اے اور تو پریشان نہ ہو تو کیا کروں، اچانک دیواریں توڑ کے تم داخل ہو گئی ہو، کون ہو؟ سنو جواب تڑپ جاؤ گے۔ کہنے لگی عورتیں، ایک بولی کہنے لگی آمنہ پریشان نہ ہو، میں آدم کی بیوی حوا آئی ہو۔ دوسری کہنے لگی آمنہ پریشان نہ ہو، میں عیسیٰ کی ماں مریم آئی ہوں۔ حضرت آمنہ نے فرمایا تیسری بولی کہنے لگی آمنہ پریشان نہ ہو، میں اسماعیل کی ماں ہاجرہ آئی ہوں۔ حضرت آمنہ نے فرمایا اے آنے والیو کیوں آئی ہو؟ کہنے لگی آمنہ تجھے مبارک دینے آئی ہے کہ تو نبیوں کے امام کی ماں بننے والی ہے، تو نبیوں کے امام کی ماں بننے والی ہے۔ فرماتی ہیں وہ چلی گئی، میرے جسم سے نور نکلا، پھر میرے لال کی ولادت ہونے لگی، دل میں تمنا تھی جب میرا لال پیدا ہوگا آنکھوں میں سرما لگاؤں گی، بالوں کو تیل لگاؤں گی، غسل دوں گی۔ فرماتی ہیں لیکن جب میرا لال دنیا میں آیا حیران رہ گئی، کان مکحولا مدہولا مختونا مغسولا معطرا مطہرا کان ساجدا۔ فرماتی ہیں میرا لال دنیا میں آیا، آنکھوں میں قدرتی سرما لگا ہے، آنکھوں میں قدرتی سرما لگا ہے، بالوں کو تیل لگا ہوا ہے، مغسولا غسل دیے ہوئے ہیں، معطرن عطر لگے ہوئے ہیں، کان ساجدہ ادھر میرا لال دنیا میں آیا، آتے ہی سر کو سجدے میں ڈالا، عرض کی اللہم ربی حبلی امتی امتی، اے میرے اللہ میری امت میرے حوالے کر دے، میرا نبی دنیا میں آیا امت کو یاد کر رہا ہے۔ کہا جی لوگوں، وہ لوگ کہتے ہیں میلاد کیوں سجاتے ہو؟
جو نبی آتے ہی دنیا میں امت کو یاد کر رہا ہے، امت اس نبی کو کیوں نہ یاد کرے، کیوں نہ کہہ دے۔ نعرہ لگا رہا تو کوئی بھائی لگا دے۔ پھر گویا ہم کیوں نہ کہہ دیں فلک کے نظاروں، زمین کی بہاروں، سبینے مناؤ۔ حلیمہ کی بات سنیں، میری گفتگو ختم، حضرت حلیمہ آ گئی، حضرت حلیمہ آ گئی، دائیاں مکے آنے لگی، کوئی بچہ مل جائے، امیروں کا بچہ مل جائے، ہم اس کی پرورش کریں، اجرت مل جائے، کیونکہ اس دور میں رواج یہ تھا دائیاں بچے لے کر چلی جاتی، اس کی پرورش کرتی، کیونکہ مکہ شہر ہے، مدینہ شہر ہے، شہروں میں صحت کے حوالے سے اتنے معاملات نہیں تھے، دیہاتوں میں صحت زیادہ اچھی ہوتی ہے، امیروں کے بچے دائیاں لے جاتی دیہاتوں میں تاکہ ان کی پرورش دیہاتوں میں ہوگی، بچے صحت مند ہو جائیں گے۔ دائیاں آنے لگی مکے شہر میں، 12 ربیع الاول ہے، 12 ربیع الاول شریف کے دن معمول کے مطابق دائیاں آئی، ان دائیوں کو کیا خبر تھی آج دنیا میں نبیوں کا امام آ رہا ہے۔ دائیاں آنے لگی، ان دائیوں میں ایک دائی ایسی بھی تھی نام حلیمہ سعدیہ ہے۔ اچھا، حلیمہ سعدیہ وہ دائی تھی سب سے غریب دائی، دائیوں میں سب سے غریب، کیوں؟ جس سواری پہ سوار ہو کے آ رہی ہے، اتنا لاغر اور اتنا کمزور جانور، سست رفتار، بڑی مشکل سے چلتا ہے، دوڑنا تو دور کی بات ہے، چلتا بڑی مشکل سے، خود کھانے کے لیے ایک وقت کا کھانا تھا، دوسرے وقت کا نہیں، جانور کو کیا کھلاتی، جانور کمزور ہے، اس پہ سوار ہوئی، آرام سکون سے بڑی آہستہ رفتار میں، سست رفتار میں جا رہی ہیں۔ باقی دائیوں کی رفتار تیز تھی، ان کی سواریاں، ان کے جانور بڑے تیز رفتار تھے، وہ سب سے آگے مکے پہنچی، مکے پہنچ کر بچے لیے، امیروں کے بچے لے کر آ رہی ہیں، رستے میں کیا دیکھا جناب، حضرت حلیمہ کو دیکھا، حلیمہ آ رہی ہے، دائیاں حلیمہ کے قریب آ کر ہنسنے لگی اور ہنس کے کہتی ہیں حلیمہ تو کہاں آ رہی ہے، کہا بچہ لینے کے لیے، تو وہ ہنسی مذاق میں مذاق اڑاتے ہوئے کہتی ہیں حلیمہ اس کو دیکھو، لوگوں اس کو دیکھو، اس پاگل کو، ساروں کے بچے ہم لے آئی، سب سے آخر میں آ کر کہہ رہی ہے کہ میں بچہ لینے کے لیے آئی ہوں، ساروں کے بچے، امیروں کے بچے تو ہم لے آئی ہیں، اسے تو کوئی بچہ نہیں ملے گا، ہاں ملا بھی تو کوئی یتیم ملے گا، کوئی غریب ملے گا، اور ساتھ میں کہنے لگی اے حلیمہ تیری قسمت خراب ہے، تیری قسمت خراب ہے۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہے میرے دل میں کسی نے اچانک یہ بات ڈالی کہ حلیمہ تجھے یہ کہہ رہی ہیں کہ حلیمہ تیری قسمت خراب ہے، ایک دن آئے گا تھوڑا وقت گزرنے دے، یہ دائیاں تجھے کہیں گی حلیمہ ہماری قسمت خراب تھی، تیری قسمت اچھی تھی، وہ وقت آئے گا۔ اچھا چل پڑی آگے، پریشانی کے عالم میں سر جھکائے جا رہی ہیں، آگے بڑی کیا دیکھا، حضرت عبد المطلب حضور کے دادا کھڑے ہیں، حلیمہ کو دیکھا اور فرمایا اے عورت مجھے شک گزر رہا ہے کہ تم دائی ہے، کیونکہ وہ دائی کے لیے دائی کی تلاش میں باہر نکلے تھے نا، کوئی دائی ملے جو بچے کی پرورش کرے گی۔ فرماتے ہیں کہ تیرا نام کیا ہے، کون ہے، کہاں سے آئی، تو حضرت حلیمہ فرمانے لگی نام حلیمہ ہے، پیشے کی دائی ہوں اور قبیلہ بنو سعد قبیلے سے تعلق رکھتی ہوں، آئی تھی کہ کہیں کوئی امیروں کا بچہ ملے گا، اس کی پرورش کروں گی، پیسے مل جائیں گے، اجرت مل جائے گی، میرا نظام بھی چل جائے گا۔ آپ نے فرمایا بچہ تو مل جائے گا مگر بچہ در یتیم ہے، بچہ در یتیم ہے۔ فرماتی ہے میرے دل میں خیال آیا در یتیم، یتیم بچے سے مجھے کیا ملے گا جس کا باپ ہی نہیں ہے، اس یتیم سے مجھے کیا ملے گا۔ فرماتی ہیں اچانک ایک آواز آئی، ایک غیب سے صدا آئی حلیمہ اسے عام یتیم نہ سمجھنا، یہ یتیم ضرور ہے مگر عام یتیم نہیں، یتیم ہے مگر پھر بھی یتیموں کا سہارا بن کے آ گیا ہے، یتیموں کا سہارا بن کے آ گیا۔ فرماتی ہے میں چل پڑی حضرت عبد المطلب کے ساتھ، جب حضور کے گھر پہنچی
فرماتی ہیں حیران رہ گئی، بڑے گھروں میں گئی، اس گھر کے قریب آ کر حیران رہ گئی۔ جب حضور کے گھر مبارک کے قریب پہنچی، گھر کے باہر تک خوشبو ہی خوشبو آ رہی ہے۔ میں حیران رہ گئی، عجیب گھر ہے جس میں سے خوشبو آ رہی ہے۔ اچانک فرماتی ہے میں گھر کے اندر داخل ہوئی، شانوں والا کون ہے اس کو دیکھ لوں۔ آگے بڑھی، کیا دیکھا؟ حضور اپنی والدہ حضرت آمنہ کی گود میں آرام فرما رہے ہیں، اوپر چادر اوڑھی ہوئی ہے۔ فرماتی ہے میں قریب گئی، سونے کا چہرہ دیکھوں۔ فرماتی ہے میں قریب آئی، چادر ہٹائی، چادر ہٹائی، حضور کا چہرہ دیکھا۔ حضور کے چہرے پہ میری نظر پڑنے کی دیر تھی۔ فرماتی ہے میں حیران رہ گئی، پریشان ہو گئی، کیا میں خواب تو نہیں دیکھ رہی؟ فرماتی ہے میں نے بڑے گھروں میں بچے دیکھے، لیکن اتنا حسین چہرے والا میں نے کبھی بھی زندگی میں نہیں دیکھا۔ کتنا حسین میں نے مصطفیٰ کو دیکھا ہے۔ ایسا نہیں کوئی، ہاتھ اٹھا کر آواز آ جائے، جیسے میرے ایسا نہیں کوئی، ماشاءاللہ آواز آ جائے، کیونکہ روزانہ یہ موقع نہیں ملتے۔ 12 محفلیں اللہ تعالیٰ ساری قبول فرمائے، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ جو فقیر بیان کر کے جا رہا ہے نا، یاد کریں گے اگلے سال ساروں کی آواز آئے۔ اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، جیسے میرے سرکار ہیں، ایسا اور تو نہیں ہو رہا۔ جو سننا چاہتے ہیں ہاتھ اٹھائیں نا، ماشاءاللہ سننا چاہتے ہیں ماشاءاللہ۔ میں کیونکہ میری عادت ہے کہ بندے بور ہو جائیں تو ختم کر دیتا ہوں، لیکن پھر بھی میں نے کیونکہ جانا بھی ہے، آخری بات کرتے ہیں اور گفتگو ختم۔ حضرت حلیمہ کی گھر لے آئی حضور کو۔ ابھی میں وہ بھی بات نہیں سنا رہا کہ سواری پہ سوار ہوئی تو سواری بڑی سست تھی تو تیز ہو گئی، وہ لمبی کہانی ہے، صرف اتنی سی بات سنیں۔ حضور کو لے کر گھر آئی، گھر میں بکریاں موجود ہیں مگر بکریاں دودھ نہیں دیتی، بکریاں دودھ نہیں دیتی، غربت ہے، لاغر ہیں، کمزور ہیں۔ کہتی ہیں حضور آئے، حضور کے آنے کی دیر تھی، بکریوں نے اتنا دودھ دیا، گھر کے سارے برتن بھر گئے مگر دودھ ختم نہیں ہو رہا، دودھ ختم نہیں ہو رہا۔ فرماتی ہے میں حیران رہ گئی، معاملہ کیا ہے؟ سمجھ گئی کوئی شانوں والا آ گیا ہے۔ فرماتی ہے اسی دوران میں نے کیا دیکھا، جب رات ہوئی، پہلے میرے گھر میں پوری رات اندھیرا رہتا تھا، چراغ جلانے کے لیے موجود تھا مگر ایندھن نہیں تھا، غربت کا عالم تھا۔ فرماتی ہیں، توجہ میری طرف یہ، فرماتی ہیں لیکن جب حضور آئے مجھے چراغ کی ضرورت ہی نہیں پڑی، اندھیروں میں اجالا ہو گیا، اندھیروں میں اجالا ہو گیا، اندھیروں میں روشنی ہو گئی، اجالا ہو گیا، چراغ کی ضرورت ہی نہیں۔ صبح ہوئی، محلے کی ساری عورتیں حضرت حلیمہ کے گھر۔ یہ آخری بات ہے، پوری تقریر کا نچوڑ ہے، پتہ لگے کہ حضور کے آنے سے برکت ہوتی ہے، حضور کے میلاد سے برکت ہوتی ہے گھروں میں، ٹھیک ہے جی، کمی نہیں ہوتی، بڑھ جاتا ہے سب کچھ، ٹھیک ہے جی۔ حضرت سے پوچھ لیں، چوتھے سال سے گھر والے پوچھیں کمی ہوئی ہے یا مزید بڑھ گیا سب ہے جی۔ یہ لوگ کہتے ہیں نا کہ میلاد سے کیا ہوتا ہے، پوچھیں میلاد منانے والوں سے۔ یہ ویسے چوتھے سال مسلسل 12 روزہ پروگرام نہیں کروا رہے، ہوتا ہے کچھ۔ اب حلیمہ کی بات سنیں، پوری تقریر کا نچوڑ ہے، اور پھر پتہ نہیں نصیب ہوتا ہے نہیں ہوتا، لیکن میں چاہتا ہوں کہ ایسی آپ کی سبحان اللہ ہو کہ پوری زندگی مجھے یاد رہے کہ اس چھوٹے سے حال کے اندر چند تھوڑے سے نبی کے غلام بیٹھے تھے، اتنا بڑا مجمع بھی نہیں تھا لیکن ذوق بڑا تھا، اور اس محبت کے ساتھ نبی کے غلاموں نے سنا تھا۔ یاد آپ کو بھی رہے، یاد مجھے بھی رہے۔ حضرت حلیمہ کی بات سنیں، محلے کی ساری عورتیں گھر آ گئی، کہنے لگی حلیمہ ہمیں لگتا ہے بڑی امیر ہو گئی ہے، بڑی امیر ہو گئی ہے۔ حلیمہ فرمانے لگی وجہ یہ کیوں کہہ رہی ہو کہ امیر ہو گئی ہوں، میرے اندر تم نے کون سی ایسی بات دیکھ لی؟ کہا حلیمہ ہمیں پاگل نہ بنا، ہمیں سب کچھ پتہ ہے،
دولت آ گئی ہے تیرے پاس. حلیمہ فرمانے لگی کہاں سے آئی دولت؟ کون سی دولت؟ کہا تیرے گھر میں پہلے پوری رات اندھیرا ہوتا تھا, چراغ نہیں جلتا تھا, اتنی غریب تھی, ایندھن نہیں تھا. اب پوری رات گھر میں چراغ جلتا رہتا ہے. وہ دیکھیں نا جی, کوئی بندہ پوری رات اپنے گھر کی لائٹیں آن کر کے رکھے تو لوگ کہتے ہیں بڑا امیر ہو گیا, بل نہیں فکر کوئی نہیں ہے. آج کہتے ہیں ماشاءاللہ امیر بھی تک رہے, میٹر تک وہ میٹر یونٹا زیادہ تو نہیں ہو گئی, 200 یونٹ 300 یونٹ فلاں فلاں ہیں, دیکھتے ہیں نا. تو حلیمہ سے کہنے لگی حلیمہ پوری رات چراغ جلتا رہتا ہے, امیر ہو گئی ہے, فکر نہیں ہے چراغ کی, ایندھن کی, ایندھن ختم ہو جائے گا. حلیمہ کہتی ہیں لوگوں سنو خدا کی قسم ہے, امیر ضرور ہوئی ہوں مگر پیسوں کی وجہ سے نہیں. اب حلیمہ کا جواب سنیں, تقریر ختم, جملہ سنیے گا. حضرت حلیمہ فرماتی ہیں اے عورتوں سن لو, میں امیر ضرور ہوئی ہوں مگر پیسوں کی وجہ سے نہیں, درہم و دینار کی وجہ سے نہیں, سونے چاندی کی وجہ سے نہیں, کسی دولت کی وجہ سے نہیں, ان درہم و دینار کی وجہ سے نہیں, پیسوں کی وجہ سے نہیں, سونا چاندی کی وجہ سے نہیں. اے حلیمہ امیر کیوں ہوئی ہے؟ اب حلیمہ کا جواب سنو, ایسی ہاتھ اٹھا کر سبحان اللہ پورا علاقہ گونج جائے. حضرت حلیمہ نے فرمایا اے عورتوں سن لو, میں کسی اور وجہ سے امیر نہیں ہوئی ہوں. اے حلیمہ امیر کیسے ہوئی ہے؟ حلیمہ نے فرمایا اے عورتوں سن لو, امیر اس لیے ہوئی ہوں کہ میرے گھر میں محمد آ گئے, میرے گھر میں محمد آ گئے. گویا حلیمہ بھی کہہ رہی ہوں گی فلک کے نظاروں زمین کی بہاروں, بیٹھے بیٹھے ہم سبھی نے مناؤ, ساروں کی آواز آئے فلک کے نظاروں زمین کی بہاروں سبھی نے مناؤ. اٹھو غم کے مارو چلو بے سہارو, خبر یہ سناؤ ہوا چار سو رحمتوں کا بسیرا, اجالا اجالا سویرا سویرا, حلیمہ کو پہنچی خبر آمنہ کی. ذرا ہاتھ اٹھا کر صدا آ جائے آخر میں, حلیمہ کو پہنچی خبر آمنہ کی, میرے گھر میں آؤ. اللہ تعالیٰ تمام آباؤں کو سلامت رکھے. یہ میرے بھائی ساؤنڈ والے اللہ ان کو بھی سلامت رکھے. انہوں نے بڑی محنت کی ہے, کھڑے رہے بیچارے آپریٹنگ کرتے ہوئے کہ کہیں کوئی آپریٹنگ میں مسئلہ نہ ہو. انہوں نے اپنی محنت کی ہے, جگہ بند ہے لیکن اچھا چلایا. اللہ آپ کو برکتیں عطا فرمائے. آخر میں صرف ایک پیغام, آپ نے میلاد سن لیا, 12 روزہ میلاد بھی ہے, ہر جگہ محفلیں سج رہی ہیں, یہ مستحب ہے. 12 ربیع الاول کا جلوس مستحب ہے لیکن نماز فرض ہے. تو سارے نیت کریں گے انشاءاللہ ہم 5 وقت نماز پڑھیں گے انشاءاللہ. سارے آپ چاہو نا ماشاءاللہ سنیو, اتھی تو ہم تھوڑا روزہ اتھی ہی بننا ہے زیادہ. آپ چاہو سارے ماشاءاللہ انشاءاللہ 5 وقت نماز پڑھیں گے. اللہ تعالیٰ سب کو توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں حق سچ بیان کرنے, حق سچ سننے کی توفیق عطا فرمائے. حضرت کی یہ جو کاوش ہے اس کو اللہ